بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. عالمین کے رب کی حمد ہے، عالمین کے رب کی ثنا ہے، عالمین کے رب کی تعریف ہے. قرآن اور سائنس عنوان ہے. کائنات کی وسعتیں دیکھ رہے ہیں، کائنات میں کیا کیا راز چھپا ہے، کیا کیا عجیب و غریب چیزیں وہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. آغاز ہم نے کیا زمین سے، پھر زمین کے چاند میں کیا کیا ہے، پھر معلوم ہوا چاند تو ایک نہیں 250-300 چاند ہیں، پھر اس کی کچھ بات کی. اور جہاں یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں ایک سوال یہ تو آتا ہی ہے، ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں، زبان سے نکلتا چلا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن ساتھ میں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس ستارے کے اس کونے پر یہ ہو رہا ہے، اس سیارے کے اس کونے پر یہ ہو رہا ہے، تو ذہن میں بات آتی ہے کہ واقعاً یہ ایک چھوٹی سی چیز، یہ ایک موبائل میرے ہاتھ میں، یہ اگر میں کہوں کہ یہ کسی نے نہیں بنایا، ایسے ہی چل گیا، بس ایسے ہی بن گیا، تو لوگ کہیں گے کیا بیوقوفی کی بات ہے. یہ اتنی بڑی کائنات کیسے چل سکتی ہے کسی بنانے والے کے بغیر؟ اس کا مطلب کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، یہ سب اسی کے قدرت کے شاہکار نظر آ رہے ہیں، وہی خدا ہے. بس ہم آج کے موضوع پر آ گئے. آج ہم نے کچھ سیاروں کی بات کرنی ہے. ہم نے پہلے بات کی زمین کی، پھر زمین کے چاند کی، پھر معلوم ہوا چاند بہت سارے ہیں، ہر سیارے کے اتنے سارے چاند ہیں. ان چاندوں کی تھوڑی تھوڑی بات کی، ظاہر ہے ورنہ تو پوری نشریات اسی میں نکل جائے گی. اب ہم ان سیاروں کی بات کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے جن چاندوں کی بات سنی وہ تو سیارے کے چاند تھے نا. ان سیاروں میں کیا ہو رہا ہے ہم وہ آپ کی خدمت میں آج عرض کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیجیے، یہ سولر سسٹم کا ایک عکس آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو سورج ہے نا، اس سورج نے ایک عجیب طوفان برپا کیا ہوا ہے. اس کی ہیبت، اس کی گرمی، اس کی روشنی، اس کی طاقت، یہ عجیب و غریب ہے. مطلب اس کی قوت کے کیا کہنے ہیں کہ سورج کی قوت یا کشش ثقل یا سورج کی گریوٹی اتنی ہے کہ سورج کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے ہمارے زمین سمیت بہت سارے سیارے ہیں جو اس کے گرد گھومے چلے جا رہے ہیں. اتنا اس کا پاور ہے. اور یہ کام اربوں سالوں سے جاری ہے، اربوں سالوں سے یہ کام جاری ہے. اچھا ویسے بھی ایک معاملہ عجیب ہے یہ کائنات کا. اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، will you believe it? Everything in universe is moving. Literally everything. Everything in the universe is moving. یہ عجب معاملہ ہے خدا کا کہ گویا کائنات کی ہر چیز گھوم رہی ہے. سورج الگ گھوم رہا ہے، سورج کے اگر سیارے الگ گھوم رہے ہیں، ان سیاروں کے چاند الگ گھوم رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کسی چیز کے گرد بھی گھوم رہی ہیں. پھر یہ ساری چیزیں ایک ہوتا ہے مطلب ریوالو بھی کر رہی ہیں، روٹیٹ بھی کر رہی ہیں، کسی چیز کے گرد بھی گھوم رہی ہیں، اپنے ایکسس پر بھی گھوم رہی ہیں. عجیب ہے، انسان حیران ہو جائے. پھر وہی کہ کوئی تو ہے جو نظام ہے. یہ ایک چھوٹی سی گیند یہاں پڑی ہو اور وہ گھوم رہی ہو تو کوئی گھمانے والا ہوگا نا. یہ کائنات کی بات کر رہا ہوں میں. جیسے آپ ہماری زمین لے لیجیے. ہماری زمین اپنے ہی ایکسس پر 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، ہمارا ایک دن ہو جاتا ہے. یہی ہماری زمین سورج کے گرد اتنا ٹائم لیتی ہے، 365 دنوں میں چکر مکمل کرتی ہے، ہمارا ایک سال ہو جاتا ہے. تو خیر، چاند کے معاملات آپ نے سن لیے. سورج کا معاملہ تفصیل سے آپ سنیں گے. داستان سورج ابھی آنی آگے، وہ بڑی ہلا دینے والی، بہت ہی ہلا دینے والی ہے. لیکن ابھی بات کرتے ہیں یہ سورج کے ارد گرد جو ایک دنیا آباد ہے، جس میں سے ہر سیارے میں ایک الگ دنیا آباد ہے. ان سیاروں کے بارے میں سنیے اور پھر آخر میں قرآنی آیت بھی سنیے گا. تو ہم شروع کرتے ہیں مرکری سے. مرکری ایک سیارہ ہے جو سورج کے سب سے زیادہ قریب ہے. کسی بھی اور سیارے سے زیادہ قریب مرکری ہے سورج سے.
یعنی جس طرح زمین کو چکر لگانے میں سورج کا 365 ڈیز لگتے ہیں نا، زمین ذرا دور ہے اس کو 365 ڈیز لگتے ہیں، مرکری کو یہی کام کرنے میں بس 88 ڈیز لگتے ہیں. قریب ہے نا، اتنا کم وقت کسی اور سیارے کو نہیں لگتا کیونکہ سورج کے بہت قریب ہے. سلام نے عرض کیا تو مرکری کے آسمان پر سورج ہی ڈومینیٹ کرتا ہے. آسمان ایک نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایک زمین کا آسمان ہے نا، ہم دیکھتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ سما نہیں، مطلب سماوات کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں. سماوات، آسمانوں. آج تو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے مرکری کا ایک آسمان ہے، ہر پلانٹ کی اپنی ایک فضا ہے، ہر چاند کی اپنی ایک فضا ہے، زمین کی ایک فضا ہے. 1400 سال پہلے قرآن کریم میں لفظ سماوات کیوں آیا تھا؟ تب تو ایک ہی آسمان نظر آتا تھا. اگر یہ کتاب حق نہیں ہے تو تب کیسے پتا چلا کہ آسمان ایک نہیں ہے؟ سماوات کیوں آیا؟ بہرحال یعنی اگر آپ مرکری پر کھڑے ہیں نا تو آپ کو زمین کے مقابلے میں سورج 3 گنا بڑا لگے گا، ملٹیپلائی بائی 3 لگے گا. اگر آپ مرکری پہ کھڑے ہیں آپ کو سورج زمین کے مقابلے میں 7 ٹائم زیادہ روشن لگے گا. اور مرکری کا ایک دن مرکری کا ایک دن کا مطلب ہے طلوع آفتاب سے لے کے نیکسٹ طلوع آفتاب تک. آپ اندازہ لگائیں ہمارے زمین کے کتنے دنوں کے برابر ہوگا؟ 2 دنوں کے. یعنی جتنے ہمارے زمین کے 2 دن ہوتے ہیں اتنا مرکری میں ایک دن ہوتا ہے؟ نہیں. 10 15 20 25 30 100 نہیں. زمین کے 176 دنوں کے برابر مرکری کا ایک دن ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرکری میں جب وہاں، یعنی آپ سوچیں امیجن اے پلانٹ جہاں پر جب سورج نکلتا ہے تو اگلے 88 دنوں تک سورج نکلا رہتا ہے. 1 دن 2 دن 10 20 سورج نکلا ہوا ہے، 30 دن 40 دن 50 88 دنوں تک سورج نکلتا ہے، پھر جا کر غروب ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اگلے 88 دنوں تک غروب رہتا ہے. 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، رات ہے، 30 40 50 60 70 80 88 یوں ایک پورا دن مکمل ہوتا ہے 176 دنوں میں. پھر دوسرا دن شروع ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی جب میں سیکنڈ میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں مختلف کیفیات سے گزرتا ہوں. کبھی میں دل سے سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہوں، کبھی اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہوں، کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ کیا کائنات اور یہ کیا نظام اور اس کو چلانے والے کی کیا عظمت ہے، ہم ہیں کیا، اوقات کیا ہے ہماری. اب آپ دیکھیں یہ اتنی عجیب سی بات ہے، بظاہر ہمارے لیے عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اور اگین یہ ساری باتیں کوئی یہ نہ کہے کہ جی ایک مسلمان شان رمضان میں کھڑے ہو کر خدا کی بڑائی ثابت کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں. نہیں، یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب ناسا یعنی سائنسدان ایسٹروناٹ یہ ان کی ثابت شدہ باتیں، یہ سب وہ کہہ رہے ہیں، یہ سب وہ کہہ رہے ہیں. یہ اس لحاظ سے بھی عجیب ہے کہ یہ سورج کے قریب ہے لیکن اس مرکری کے اندر 2 ایکسٹریم ٹیمپریچرز ہیں. ایکسٹریم ٹیمپریچرز ہیں 2 ایک ہی سیارے میں. وہ کیا؟ دن کے وقت مرکری کا ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ 425 ڈگری سینٹی گریڈ. کراچی میں آج کتنا ہوگا؟ مطلب 30 مطلب کتنا ہوگا؟ 425 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے دن کے وقت مرکری میں ٹیمپریچر. لیکن جب رات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رات کے وقت اسی مرکری کا ٹیمپریچر -180 ڈگری ہو جاتا ہے. -180. دن کے وقت اتنی گرمی پڑتی ہے جتنی زمین پہ آج تک نہیں پڑی. رات کے وقت اتنی سردی پڑتی ہے جتنی زمین پہ آج تک نہیں پڑی. گویا مرکری کا یہ عالم ہے، ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے، ایک طرف برف ہی برف ہے، ایک ہی سیارہ ہے. یہ کیا کہا میں نے؟ یہ آپ نے سنا، آپ نے سوچا یہ کیا کہا میں نے؟ بھائی سورج کی تپش کا تو یہ عالم ہے کہ زمین سے اتنا دور ہے سورج، پھر بھی کتنی گرمی ہوتی ہے. مرکری تو سورج کے بالکل ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس میں برف کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو سورج کے سب سے قریب ہے، اس میں برف کیسے ہو سکتی ہے؟ عجیب بات ہے. سورج کے سب سے قریب ہونے کے باوجود، سب سے قریب ہونے کے باوجود مرکری کے کچھ حصوں میں باقاعدہ برف موجود ہے. اتنی برف موجود ہے جو کبھی پگھلتی ہی نہیں ہے. اور یہ برف آج سے نہیں، 100 سالوں سے نہیں، لاکھ سالوں سے نہیں، کروڑ سالوں سے نہیں، اربوں سالوں سے موجود ہے مرکری کے اندر. سورج کے قریب سیارہ ہے، سورج استعارہ ہے گرمی کا، پگھلانے کا. اس میں کیوں ہے یہ؟ اس کی پھر اپنی ایکسپلینیشن ہم کوئکلی بیان کرتے ہیں.
کریٹرز ہیں, کچھ گڑھے ہیں, گہرے گڑھے ہیں مرکری کے اندر جن میں برف ہے, اور سسٹم کچھ ایسا ہے کہ ان گڑھوں کا سورج سے سامنا ہی نہیں ہوتا ہے کبھی, تو اس میں برف ہی رہتی ہے, وہ پگھلتا ہی نہیں ہے کبھی. اور وہاں درجہ حرارت اتنا کم ہوتا ہے کہ وہاں اربوں سالوں تک وہاں برف رہے گی, وہ پانی نہیں بنے گا کبھی. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابھی آپ اتنے حیران نہ ہوں, کیونکہ ابھی تو ہم پہلے سیارے پر, اور ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, ورنہ تو صرف مرکری پر 5 دن بات ہو سکتی ہے. ابھی تو ہم پہلے سیارے پر ہیں. دوسرا سیارہ شاید آپ کو اس سے زیادہ حیران کن لگے. ضروری نہیں ہے کہ ہم سیاروں کی موجودگی کی ترتیب کے لحاظ سے آپ سے بات کریں. اگلے سیارے کی بات کرتے ہیں, وینس. اس کا نام ہے وینس. مرکری سے ہم آگے نکل کے وینس پر آ گئے. کیسے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کو وینس مرکری سے زیادہ حیران کن لگے. عجیب بات یہ ہے, سورج سے سب سے قریب سیارہ مرکری ہے, لیکن وہ گرم ترین سیارہ نہیں ہے. وینس سورج کے مقابلے میں دوسرا سیارہ ہے. اگر یہ خیالی تصویر آپ نے, تو سورج کے بعد جو پہلا ہے وہ مرکری ہے, دوسرا وینس ہے. یہ تیسری ہماری زمین آ گئی ارتھ, دوسرا وینس ہے, لیکن وینس مرکری سے زیادہ گرم ہے. یہ ہمارے پورے سولر سسٹم کا سب سے گرم سیارہ ہے. اس کا ایوریج ٹیمپریچر معلوم ہے کتنا ہوتا ہے؟ عام طور پر اس کا درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے؟ 462 ڈگری سینٹی گریڈ, 462 ڈگری سینٹی گریڈ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو پورا سیارہ ہے نا وینس, اس کی پوری سطح تندور جیسی گرم ہے ہر وقت, تندور جیسی. یہاں ہر وقت اتنا ٹیمپریچر ہے کہ جو سیسا پگھلانے کے لیے کافی, یہاں آگ لگی ہوئی ہے, یہاں ہر طرف آگ ہے. یعنی میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں, جب ہم یہ ریسرچ کر رہے تھے, جب میں اس اسکرپٹ میں لکھ رہا تھا میں, تو ایک ٹیم ممبر کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے. ایک ممبر نے ایک ایسی بات کہی, میں ہل کے رہ گیا, کہ ہمارا ایمان ہے نا قیامت کے دن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ایسا ہوگا, اور ظاہر ہمارا ایمان ہے ایسا ہوگا, بلا کی گرمی ہوگی. لیکن پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنی گرمی کیسے ہو سکتی ہے, ویسے تو نہیں ہوگا, ظاہر ہمارا ایمان ہے. عرض یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا نہیں ہے, ایسا ہو رہا ہے. اور جہنم کی گرمی تو الگ ہی ہے, ہم تو کمپیریزن نہیں کر سکتے. یعنی بالکل ہماری زمین کے ساتھ ایک اور سیارہ ہے جس کی سطح ہر وقت تندور جیسی گرم ہے, آج بھی ہے, ابھی اسی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کچھ اور نہ کرے, یہ انسانوں کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جائے تو بس ہو گیا محشر کا منظر. محشر کا منظر تو اس سے زیادہ خطرناک ہے, کئی گنا خوفناک ہے. بلکہ ایک اور بات سنیے آپ نے سنا ہے نا علماء کرام سے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جب سورج اپوزٹ ڈائریکشن سے طلوع ہو کے اپوزٹ ڈائریکشن میں غروب ہوگا, جس کو آج ہم مشرق اور مغرب کہتے ہیں, الٹا ہو جائے گا. قیامت کے دن سورج مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں غروب ہوگا. میں نے علماء سے یہ بھی سنا کہ یہ وہ عمل ہوگا کہ جب یہ ہو جائے گا نا, اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا کہ اب ختم, اب توبہ کا چیپٹر کلوز ہو گیا آج سے, اب توبہ کام نہیں آنے والی, گیا ختم. مہلت ختم, حساب شروع. اب اگر کوئی سوچے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے, سورج مغرب سے نکلے مشرق میں غروب ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک بات کہ ایسا ہو سکتا نہیں ہے, ایسا ہو رہا ہے. مغرب سے نکل رہا ہے, مشرق میں غروب ہو رہا ہے. سورج کہاں, کیوں, کیسے؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.